औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन। KSTV की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन कुल ईमान रमज़ान के 21वें प्रोग्राम में आपकी होस्ट डॉक्टर शबी ज़हरा नक़वी की तरफ से मेरे तमाम नाज़रीन को और मेरे मोहतरम मेहमान को अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी मेहमान हैं मोहतरमा ज़ाकिरा अहले बैत और बहुत ही शफ़ीक़ और बहुत ही मेहरबान हमारे लिए जो उस्ताद का दर्जा रखते हैं जनाब मोहतरमा ज़ाकिरा शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने क़ीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम की ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला और किसी भी ताख़ीर के बग़ैर मैं जल्द अज़ जल्द गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए आपा से इल्मी नुकात पर बात करने का आगाज़ करती हूँ। जैसा कि मेरे नाज़रीन जानते हैं आज का रोज़ है 21 रमज़ान। 20 रोज़े गुज़र चुके हैं, 2 अशरे रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल हो चुके हैं। हम माह रमज़ान के इख्तितामी अशरे में दाखिल हो चुके हैं और आज का रोज़ 21 रमज़ान जो तमाम मुसलमानों के लिए किसी क़यामत के रोज़ से कम नहीं है, क्योंकि आज का रोज़ शहादत वसी रसूल, शहादत वली खुदा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो मैं चाहूँगी किसी भी डिले के बग़ैर मैं आपा से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँ और कुछ ऐसी गुफ्तगू आज की जाए। मेरा दिल है कि मुकम्मल तौर पर जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो, जो मुस्तनद रिवायतों से हो, जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की अहादीस से मुंसलिक होकर हो। बात का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। आपा, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं चाहती हूँ कि आज हम गुफ्तगू शहादत अमीर कायनात पर मेरी बहनों ने पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की है। मेरा आज कुछ दिल है कि हम ऐसे सवालात के जवाबात हम आपसे हासिल करें जो बहुत कम से कम लोगों में किए जा रहे हैं और हमारे लिए इन सवालात का मकसद ये है करने का कि लोग एतराज़ात करते हैं कि फ़लाँ मदीने के उस वक्त उन दिनों में, उन अदवार में फ़लाँ काम मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने क्यों ना किया। तो पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बाद शहादत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये सवाल किया जाता है और ज़बान ज़द आम है यही बात कि मौलाए कायनात ने तलवार को क्यों ना उठाया, नयाम से क्यों ना निकाला, वो तलवार जो जुल्फ़िकार थी, जो अली की हर जंग में साथी थी। आप इस पर रोशनी डालिएगा। सबसे पहले मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए बुलाया और मैं तमाम देखने वालों और अपने सुनने वालों को आज की मौला अली की शहादत की ताज़ियत पेश करती हूँ। आज का दिन बहुत मुसीबतों का दिन है और जैसा कि आपने सवाल किया कि मौला अली ने खिलाफत हासिल करने के लिए तलवार क्यों ना उठाई, कि मौला पर इतने जुल्म है। सबसे पहले हमें मौलाए कायनात की मार्फत करनी है कि मौला के फ़ज़ाइल दर हकीकत क्या हैं और मौला का मकाम क्या है। हमारा मसला ये है कि हम मौला की दर हकीकत मार्फत नहीं कर सके। मार्फत हमने मौला के फ़ज़ाइल तो पढ़े लेकिन हमने दर हकीकत मौला की सियासी बसीरत को नहीं समझा। यानी मौला अली ये वो हस्ती हैं कि अगर आप सोचें कि मौलाए कायनात की अगर आप तारीख़ पढ़ें तो अंदाज़ा होता है कि मौला ने अपना एक सांस भी परवरदिगार आलम की मर्ज़ी के बगैर नहीं लिया। हक़ बात, बिल्कुल सही फरमाया। जो उसने कहा वो इन्होंने किया, जो उसने चाहा वो इन्होंने किया। बेशक, यानी एक लम्हा भी उनका अतात परवरदिगार से जुदा होकर नहीं गुज़रा। और आप ये देखिए कि यानी मौलाए कायनात की जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो वहाँ से हुक्म नमाज आ रहा है तो यहाँ पर नमाज को कायम किया जा रहा है। वहाँ से हुक्म ज़कात आ रहा है तो यहाँ पर ज़कात दी जा रही है। वहाँ पर यतीम, असीर, मिस्कीन को खाना खिलाने की बात हो रही है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर यतीम, असीर, मिस्कीन को खाना खिलाया जा रहा है। और आप ये देखिए कि जब मौला की मार्फत की बात आई तो अल्लामा रज़ी ने नहजुल बलागा के पहले सफ़े पर एक खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा कि जब मैं ज़ाते अली पर गौर करता हूँ तो एक अजीब किस्म की हैरत में पड़ जाता हूँ। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कहा कि आज तक ये देखा गया है कि कोई बहुत बड़ा आलिम होता है तो वो बहुत बड़ा शुजा नहीं होता। बेशक ऐसा ही। शुजा होता है तो वो आदिल नहीं होता, आदिल होता है तो वो मुत्तकी नहीं होता, मुत्तकी होता है तो वो
مسند سخاوت پر نہیں بیٹھتا. کیا کہنے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں ان تمام صفات کو ایک ذات میں دیکھنا چاہوں تو وہ مولا علی کی ذات نظر آتی. کہا کہ مسند علم پر دیکھتا ہوں تو علی سے بڑا عالم کوئی نظر نہیں آتا. مسند سخاوت پر دیکھتا ہوں تو علی سے بڑا سخی کوئی نہیں نظر آتا. کہا کہ تقوی میں دیکھتا ہوں تو علی سے بڑا متقی کوئی نظر نہیں آتا. کہا کہ میدان شجاعت میں میدان شجاعت میں دیکھتا ہوں تو علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا. تو اب آپ سوچئے کہ اتنی صفات کے بعد یہ کہنا کہ مولا علی نے خلافت کو حاصل کرنے کے لیے تلوار کیوں نہ اٹھائی. آپ یہ دیکھیے کہ مولائے کائنات کی در حقیقت میں نے کہا نا کہ اتنی سیاسی بصیرت تھی کہ میں نے کہا نا کہ انہوں نے ایک سانس بھی اللہ کی رضا کے بغیر یعنی کیا مصیبت تھی کہ جناب سیدہ پر ظلم ہوئے اور پھر وہ ولایت علی کا دفاع کرنے کے لیے دربار میں آ گئیں اور علی مرتضیٰ جیسا شجاع کہ جنہوں نے مرہب کو مارا، انتر کو پچھاڑا، در خیبر اکھاڑا، ہر غزوے میں کامیاب اور ان کے گھر پر اتنا بڑا حملہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی جانب سے حملہ ہو جائے. یعنی یہ کوئی غیر نہیں تھے، کوئی کافر نہیں تھے، سب دروازے پر آ کر مولا علی کے گھر پر حملہ ہو رہا ہے، مولا علی کے دروازے پر کو جلایا جا رہا ہے، کس طریقے دروازہ گرایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے شہادت بالکل. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بڑی تعجب کی بات ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہ تلوار نہ اٹھائیں. سوال ہم سے، اعتراض ہم پہ. سب سے بڑی تو بس اب آپ جو میرا پہلا جواب تھا کہ انہوں نے ایک سانس بھی اس کی رضا کے بغیر نہیں لیا. اللہ کا حکم تھا کہ صبر کرنا. آپ یہ دیکھیں کسی ڈرپوک سے کہنا کہ آپ صبر کریں تو یہ امتحان نہیں، بڑی بات امتحان نہیں ہے. ایک بہادر کو کہا جائے کہ صبر کرو تو سب سے بڑا امتحان یہ ہے. اس وقت اس بہادر پر مولائے کائنات پر امتحان کی منزل تھی. مولا کے مصائب ہیں اس وقت میرے مولائے کائنات کے اوپر مصائب کی ایک منزل تھی، آزمائش کی اور امتحان کی. اور ملائک اور یہ امتحان اس لیے تھا کہ خداوند عالم دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جب میں نے کہا تو انہوں نے تلوار اٹھائی اور جب میں نے ان کو صبر کہا تو میں نے تلوار نہیں اٹھائی. کہا کہ اللہ کا حکم تھا کہ تلوار نہ اٹھاؤ، صبر کرنا، صبر کیا. اور رسول خدا کا حکم تھا کہ وصیت رسول خدا تھی کہ تلوار نہ اٹھانا، صبر کرنا جو بھی حالات پیش آئیں. تو دوسری بات آپ یہ دیکھیں، میں نے کہا نا مولا کی سیاسی بصیرت کو ذرا سا سمجھ لیجئے. مولائے کائنات کا مقصد کوئی خون خرابہ نہیں تھا، کوئی جنگ و جدال نہیں تھا. مولائے کائنات کی سیاسی بصیرت کی میری مولا کی نگاہ قیامت تک دیکھ رہی تھی. میرے مولا کا مقصد جو تھا دین کی ترویج تھا. اور مولا کا مقصد جو صبر، مولا نے تلوار نہیں اٹھائی نا تو مولا کو پتہ تھا کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اور اس کا اثر جو ہے وہ واقعی قیامت تک چلے گا اور اس کا اثر جاری و ساری ہے اور قیامت تک چلے گا. اور اس کی مثال اب میں آپ کو دیتی ہوں. جب مولائے کائنات کے ہاتھ میں رسی باندھی جا رہی تھی تو ایک یہودی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس نے فوراً مولا علی کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کلمہ جب پڑھا تو ایک مرتبہ تمام لوگوں نے جو وہاں کھڑے تھے دیکھ رہے تھے تماشا، تو انہوں نے حیران ہو کر کہا اس یہودی سے کہا کہ اتنی تبلیغ جناب رسول خدا نے کی، تم نے جب تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کیا ایسی وجہ تھی کہ تم نے آج اسلام قبول کر لیا؟ کیا ایسا دیکھا؟ ایک لمحے میں قبول کر لیا. تو اس نے کہا کہ جس جری کے ہاتھ میں یہ رسیاں باندھی جا رہی ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں مرہب کو گراتے ہوئے دیکھا، انتر کو پچھاڑتے ہوئے دیکھا. اور میں نے یہی وہ ہاتھ تھے کہ میں نے جس پر در خیبر کو اکھاڑتے دیکھا. میں نے خیبر و خندق کے فاتحوں کو میں نے کس عالم میں دیکھا کہ علی کی تلوار جب چلتی تھی تو کہا کہ میں نے علی کو اس عالم میں دیکھا. لیکن آج جب یہ ہاتھ میں رسیاں بندھی ہیں تو میں مولائے کائنات کے صبر کو دیکھ رہا ہوں. اور میں نے ایک لمحے میں مولا کی یہ حالت دیکھ کر، یعنی علی کا یہ عالم ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے علی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. اور اس کے بعد اس کا آخری جملہ سنیے. اس نے کہا کہ آج مجھے علی کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوا کہ علی کے بازموں کو علی کنٹرول نہیں کرتا، خدا کرتا ہے. سبحان اللہ، خدا کنٹرول کرتا ہے.
سب سے بہترین بات. تو اب آپ کو بڑی یعنی کہ حاصل گفتگو مل گیا. ہاں اس نے کہا کیا, اس نے بڑی خوبصورت بات یہ میں دوبارہ کہوں گی کہ کیا اپنی ینگ جنریشن کے لیے کہوں گی, اتنی خوبصورت. یعنی یہودی نے کیا کہا کہ مجھے علی کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا آج کہ علی ایسے کھڑے ہیں جیسے تلوار نہیں اٹھائی, اور اب احساس ہوتا ہے کہ علی کے ہاتھوں کو علی کنٹرول نہیں کرتے تھے, خدا کنٹرول کرتا تھا. یہی حق ہے, یہی سچ ہے. وہ ولی خدا ایسے, وہ ایسے عبادت گزار مولا کائنات, وہ ہستی کہ جن کا ہر عمل, ہر سانس عبادت پروردگار, اور یہ اپنے عمل سے, اپنے صبر سے وہ بتا رہے ہیں. آپ, میں یہاں بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی. ایک اور اعتراض مولا کی سیاسی بصیرت, جیسے کہ آپ نے کہا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں معرفت حاصل کرنے کی ضرورت. تو بہت, اور ہمارے درمیان یہ سوال ہوتا ہے کہ مدینے میں ساری زندگی تمام جو حکمران تھے انہوں نے دارالخلافہ بنا کے رکھا. بالکل. مگر کیا ایسی وجہ تھی کہ مولا کائنات, میں یہ نہیں بالکل کہوں گی, ناظرین سے میں مخاطب ہوں, میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ مولا کو جب خلافت ملی, کیونکہ ہم شیعان حیدر کرار بڑے فخر کے ساتھ الحمدللہ اس بات پر نازاں ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار وہ ہیں جو اپنے امام مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. تو میرا سوال اس جانب یوں ہوگا کہ یہ بتائیے کہ مولا کا جب دور حکومت شروع ہوا, سیاسی دور جب شروع ہوا ہے, تو انہوں نے خلافت جو ہے, دارالخلافہ جو ہے, وہ کوفے کو کیوں قرار دیا؟ اس پر تھوڑا سا. یہ آپ نے یہ یقین کیجئے کہ یہ اتنا بہترین سوال ہے کہ اگر اس کو کوئی سمجھ لینا مولا علی کی سیاسی بصیرت بہت بڑا یہاں پر سیاسی بصیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ دیکھیے کوفہ وہ شہر تھا, کوفہ وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں تمام تاریخ کہتی ہیں کہ یہاں پر تمام انبیاء آئے ہیں, اس شہر میں تمام انبیاء ہیں, تمام ائمہ یہاں پر آئے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں تاریخ کہتی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن امام زمانہ اسی مقام پر آئیں گے اور اس کو کیپٹل بنائیں گے, اور آپ کا جو مرکز ہوگا وہ مسجد سہلا ہوگا. مسجد سہلا میں آپ مسجد سہلا میں قیام کریں گے. دوسری بات, اب آپ ہم مولا علی کی سیاسی بصیرت کی طرف آئیے کہ مولا علی نے کوفے کو دارالخلافہ کیوں چنا. آپ جانتی ہیں نا, جناب رسول خدا کی ہسٹری جانتی ہیں نا کہ جناب رسول خدا نے مکے سے مدینہ ہجرت کی اور مدینے کو اپنا مرکز بنایا. کیوں بنایا؟ اب آپ جناب رسول خدا کی سیاسی بصیرت سے مولا علی تک آئیے. بے شک سیاسی بصیرت جناب رسول خدا کی کیا تھی کہ جناب رسول خدا جو اسلام پھیلا رہے تھے تو وہ علم الہی کی وجہ سے جانتے تھے کہ جنگیں ہوں گی, کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی اور غزوات ہوں گے, اور جس میں بہت خون خرابہ ہوگا, تلواریں چلیں گی اور بہت کچھ ہوگا. تو جناب رسول خدا جو تھے ان کی نگاہ میں خانہ کعبہ کی حرمت سب سے زیادہ تھی. جناب رسول خدا کا مکہ چھوڑنے کا مقصد جو تھا وہ خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہ ہونے دینا. آپ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کا تقدس برقرار رہے اور اس کی حرمت پامال نہ ہونے پائے. آپ نے مکہ چھوڑ دیا, مکہ چھوڑا, مدینے آ گئے, مدینے کو مرکز بنا دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جناب رسول خدا کی سیاسی بصیرت کے کتنی جنگیں ہوئیں اور مدینے سے ہی لڑی گئیں. تو مولا علی کی نگاہ میں جناب رسول خدا کی یہ بصیرت تھی. جب مولا علی کا وقت آیا, مولا علی نے مدینے کو چھوڑا اور کوفے کو دارالخلافہ بنایا. ہاں بالکل, اب آپ سمجھ گئی نا. بالکل, آپ نے جو آغاز کیا نا, میں نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی. اب یہ دیکھیے مولا علی کی سیاسی, مولا کا مقصد کیا تھا کہ جناب رسول خدا حرمت کعبہ بچانا چاہتے تھے, مولا علی روضہ رسول کی حرمت بچانا چاہتے تھے. مولا علی اس کا تقدس برقرار آنا, اس لیے کہ مولا علی بھی اپنے علم سے جانتے تھے کہ اتنا پرآشوب دور ہے, اتنا پرآشوب دور ہے کہ جنگیں بھی ہوں گی. بے شک. اور یہ مولا علی کی سیاسی بصیرت کے دیکھیے 3 جنگیں تو ہوئی ہیں نا, اور 3 جنگوں کے علاوہ بھی مستقل جھڑپیں ہوتے ہیں, حالات بہت کشیدہ رہے نا. تو مولا علی نے اس وجہ سے حرمت روضہ رسول کو بچانے کے لیے آپ نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا. اچھا, یہ تو ایک وجہ تھی. دوسری وجہ بھی بڑی سالڈ ہے کہ جناب مولا کائنات جانتے تھے کہ کوفہ ایسے مرکز میں واقع ہے کہ جس کی جو سرحدیں تھیں وہ شام سے ملتی, دوسرے ملکوں سے ملتی تھی, اور قریب تجارتی نقطۂ نظر سے بھی, اور پھر وہاں سے سفیر آیا کرتے تھے, سفیر آتے تھے. تو مولا کائنات کی نگاہ میں دین کی ترویج تھی. آپ چاہتے تھے کہ دین اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ سفیر آئیں گے, ملاقات کریں گے, اور کس طریقے سے پھر یہ دور دور تک اسلام کا پیغام جائے گا. تو مولا علی کی بصیرت یہ تھی کہ مولا علی نے اس مقام کو منتخب کیا
दारुल-खिलाफा दौर हुकूमत का दौर हुकूमत को बनाया, और फिर आप देख लीजिए कि फिर किस तरीके से वो दौर शुरू हुआ, और मौला अली ने फिर उसके बाद मदीना कभी भी मरकज़ और फिर नहीं बन सका, ये सियासी बसीरत थी कि जिस चीज़ को मौला मुंतखब कर दें। आप ये देखिए, चाहते ना दुनिया चाहती दोबारा दारुल खिलाफा। आज भी सऊदी अरब का दारुल खिलाफा मदीना नहीं बना, रियाज है। वो आप ये देखिए कि दारुल खिलाफा उसके बाद कितने खुलफाए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आपा इस पर गुफ्तगू फरमाई, और यही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी मेहमान की कि उन्होंने इतनी इल्मी गुफ्तगू की, और कल हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को अगले शो में फिर जोड़ेंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट शबी ज़हरा नकवी को इजाज़त दीजिए, और KSTV की पूरी टीम बिलखुसूस हमारी CEO डॉक्टर शबाना काज़मी को अपनी दुआओं में खुसूस याद रखिएगा, और मेरी जानिब से इस दुआ के साथ कि शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, कुल्ले ईमान के साए रहमत में रहें। खुदा हाफिज़।